آج میں لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو میں نے جو منظر دیکھا بسنت کی تیاریوں کے حوالے سے، وہ لوگوں نے انٹینے راڈ لگوا رہے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ کس چیز کی پروٹیکشن؟ کہ اگر وہ نہیں لگوائیں گے تو وہ ان کا چلان ہو جائے گا 2000۔ اور اس طرح ایک انڈسٹری باقاعدہ کھلی ہوئی ہے، مزدور طبقہ سڑکوں کے اوپر کھڑا ہے اور بیچارے مجبور لوگ دھڑا دھڑ وہ انٹینے لگوا رہے ہیں۔ اور بنا ہوا ہے کہ انٹینا لگوائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو حالانکہ وہ انٹینا کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے اوپر سے بھی ڈور آپ کی طرف آ سکتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائڈ کیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ انٹینا نہیں ہے۔ مجھے دفتن یاد آ گیا وہ دور جب پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا انقلاب آ رہا تھا، تازہ تازہ۔ اچھا، آپ کو بتا دیتے ہیں چلیں کہ پہلے کسی دور میں سب سے پہلے پاکستان میں آیا تھا ایک کمپنی پاکٹل، 0342 مجھے یاد ہے اس کا کوڈ ہوتا تھا، اور کالز ہوتی تھی، اور اتنی مہنگی کالز اس دور کے لحاظ سے 6 روپے 50 پیسے آؤٹ گوئنگ، اور کال سننے کے جی انکمنگ کال کے اتنے پیسے لگیں گے۔ اچھا، پھر وہ اس کے بعد موبلنگ کا ہی، اچھا یہ دونوں خاصی مہنگی کمپنیز تھی۔ اچھا، اس دور میں لینڈ لائن کے لیے وہی PTCL، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ، اور پھر جب ایک دفعہ انہوں نے اپنی یو فون کی سم لانچ کی تو اس وقت اندازہ کریں کہ آج کل آپ کو سم 100 200 400 کی مل جاتی ہے، بلکہ فری بھی ملتی ہے اگر آپ کو جو آپ سے سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یہ فری سم لے لیں، فری سم لے لیں۔ اچھا، اس دور میں یہ سم تقریباً 7500 8000 کی ہوتی تھی، جس کی فیس ویلیو جو ہے وہ آج کل کی آئی تھی 50,000 کے برابر ہوگی، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر وہ یو فون والوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو فری سم دیں گے۔ اچھا، وہ ایک دن یا 2 دن کے لیے وہ تھا، اور یقین کریں کہ لاہور میں رش لگ گیا وہ فری سم لینے کے لیے، اور شام کو خبر آئی کہ 1 یا 2 افراد انتقال کر گئے ہیں اس رش کے اندر، سم لینے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچھا، بڑا تکلیف ہوئی کہ خدایا سم ہی تھی تو تھی نا، جس کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ اچھا، ان شہیدوں کے طفیل بعد میں پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں ایک انقلاب آیا، اور نئی کمپنیز، وارد، ٹیلی نار، اور چائنا موبائل تو خیر بعد میں آئی تھی جس نے پاکٹل کو خریدا اور زوم کا نام رکھا، یہ آئیں اور انکمنگ کال فری ہو گئی۔ بہت مزے کا کام تھا۔ پہلے خواب ہوتا تھا کہ گھر میں ٹیلی فون ہو، پھر وہ خواب تھا کہ پاس ٹیلی فون ہو۔ اس ٹیلی فون سے پہلے ایک آیا تھا پیجر کسی دور میں، وہ چلا نہیں تھا لیکن بہرحال وہ بھی بڑی سہولت تھی۔ اچھا، اب اس نے پورے سینیریو کو چینج کر کے رکھ دیا، بہت لوگ مستفید ہوئے۔ یہ جو ٹیلی کام کے آپ کو انٹیناز، یہ ٹاورز لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا یہ جس گاؤں میں یا جس گھر میں لگاتے تھے، ان کا ان کو شاید کوئی 25-30 لاکھ روپیہ، اور پھر ایک بندے کو ادھر جاب دیتے تھے، لوگوں کی زندگی چینج ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، پھر ان ٹاورز کے ساتھ منسلک لوگوں کی گاڑیاں رینٹ کے اوپر لگ گئیں، کیونکہ ٹاورز کو جانچنے والے انجینئرز کو لے جانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرکولیشن آف منی، بیسیکلی معیشت ہے کیا؟ سرکولیشن آف منی، لیکن پروڈکٹیو طریقے سے۔ یہ جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے بسنت کے ذریعے ریوائیول آف
بسنت اس کے اوپر علیحدہ سے میں بات کروں گا علیحدہ ویڈیو میں، لیکن یہ اس کا بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ سرکولیشن آف منی، لیکن کس کی منی؟ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے گورنمنٹ خود بھی بانٹ رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے. لوگوں کو چلان کا خوف ہے، یکم فروری کو چلان ہو جائے، لہذا فٹافٹ لگوا دیں. اور اسی انقلاب کے طفیل آج پاکستان میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، بلکہ گلگت بلتستان میں ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں انقلاب آ چکا ہے. اور یقین کریں کہ کسی کے گھر میں روٹی ہو یا نہ ہو، موبائل اس کی جیب میں ضرور ہوتا ہے، اور بچوں کو دودھ ملے یا نہ ملے، بیلنس اس کے پاس ضرور ہوتا ہے.